الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے حقوق العباد کے معاملے میں حقوق الزوجین میاں بیوی کے تعلقات کے تعلق سے کچھ باتیں گوشِ گزار کر رہا ہوں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے؟ حجۃ الوداع اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا اور اس کے بعد حج آپ نہیں کر سکے تھے، ایک بلیغ خطبہ دیا تھا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، حج کے مسائل سیکھ لو۔ اللہ کی طرف سے گویا آپ کو آگہی آ چکی تھی، قرآن کی آیت نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے بہت ساری ہدایات دی، اس میں ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ اللہ کے ایک کلمے کی بنا پر تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے، دیکھنا ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایک کلمے کے بنا پر تمہارے لیے حلال ہوئی، وہ اللہ کے امن میں ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کی تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا فرض، کتنا بڑا شرف حاصل ہے۔ اس میں ان کے سربراہوں شوہروں کو کتنی سخت آگاہی دی گئی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بیویاں اللہ کے امن و امان میں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ بیویوں کا شوہروں پر خاص حق ہے، ان کے کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا لحاظ رکھیں، اس معاملے میں بخل سے کام نہ لیں۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم النساء الا کریم، آدمی اپنی بیوی کی عزت، وقار، اپنی بیوی کو عزت وہی دے گا جو کریم ہوگا، نیک ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ اچھے لوگ اپنی بیویوں کی عزت کیا کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بے عزت نہیں کرتے۔ وَلَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ، اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ ہیں، آپ کے جملے ہیں، مبارک جملے ہیں۔ اور اپنی بیویوں کی اہانت، تذلیل وہی کر سکتا ہے جو کم بخت ہو، وہی ذلیل کر سکتا ہے۔ کتنی شدید حکم دیا گیا
بیویوں کے حقوق کو پہچاننے والا، ان کی عزت کرنے والا، ان کی خدمت کرنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ سے یہ جملے نکلے کہ وہ نیک ہے، نیک خصلت کا آدمی ہے۔ اور جو اپنی بیویوں کو ذلیل کرتا ہو، حقیقت میں وہ بدبخت ہے، وہ نیک نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرے شوہر مجھے بہت مارتے ہیں، میرے شوہر مجھے بہت مارا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک پیغام دیا کہ میرا یہ پیغام جا کر کے بتا دو۔ یہ آدمی تھے ولید بن عقبہ، کہ جا کر کہہ دو کہ میں نے تم کو اپنے امان میں، اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی حفاظت میں لیا کہ دیکھنا ان کو تکلیف نہیں پہنچانا، مت مارنا۔ جا کر کے خاتون نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امن و امان میں لے لیا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد بھی ولید بن عقبہ نے پھر مارا۔ پھر دوبارہ شکایت لے کر کے آئیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کا پیغام تو پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد بھی نہیں روکے، اس کے بعد بھی مارا ہے مجھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نشانی دی کپڑے کی، یہ نشانی لے جاؤ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی دی ہے، اب نہیں مارنا۔ لیکن وہ نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ان پھر مارا تیسری مرتبہ۔ پھر آ کر خاتون نے شکایت کی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی نشانی بھی دکھائی، اس کے باوجود بھی مارا ہے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے بد دعا فرما دی۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، پروردگار عالم آپ کی دعائیں بھی سنتا تھا اور آپ کی بد دعائیں بھی سنتا تھا۔ کہ اللہ نے آپ کی بد دعا قبول نہ کی ہوگی۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی دعاؤں کو اپنی دعاؤں کی طرح مت سمجھو، ہمارے نبی کی دعائیں الگ ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے تو بارش ہوتی تھی، ابھی آپ پیغمبر نہیں تھے، عبد المطلب کا دور تھا، آپ کے دادا کی کفالت میں تھے، مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ قوم نے کہا عبد المطلب ہے یا ابو طالب ہے، کہا بارش کی دعا مانگو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابھی چھوٹے تھے، ان کو لے آئے بیت اللہ کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ بیت اللہ سے لگا دی اور دعا کی۔ موسلا دھار بارش ہوئی۔ بڑی معروف کتاب الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ممبر پر چڑھے ہوئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر، کیا سالی تھی، ممبر پر اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی تھیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس شوہر کے لیے، ولید بن عقبہ کے لیے بد دعا فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئیں، غالباً زینب بن جحش ہیں،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 آدمیوں کا خطبہ آیا ہے، یعنی منگنی آئی ہے۔ 2 آدمیوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، کون سا رشتہ میرے لیے مناسب ہے بیان فرما دیجیے۔ ایک ابو جہم تھے اور ایک معاویہ تھے۔ حضرت معاویہ جو بعد میں خلیفہ بنے، ابو سفیان کے صاحبزادے تھے۔ یہ مدنی دور تھا، ظاہر ہے اگر کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے تو اس کو حق اور انصاف کے ساتھ مشورہ دینی چاہیے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہیے، اور آپ سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا تھا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحیح مشورہ دیا کہ دیکھو، ابو جہم فَهُوَ ضَرَّابٌ بہت مارنے والے ہیں، ان کا عصا، ان کی لاٹھی، ان کی لکڑی ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بیویوں کو مارنے والا ہو، ستانے والا ہو، دکھ پہنچانے والا ہو، آپ نے پسند نہیں کیا کہ ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے نکاح مت کرو۔ اور معاویہ فَصُعْلُوكٌ، معاویہ اس وقت ان کے پاس کاروبار نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کو خبر نہیں تھی ایک دور، ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جو معاویہ امیر المومنین بنیں گے۔ آپ غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ کہتے کر لو، بعد میں امیر المومنین بننے والے ہیں۔ کہا تم بڑی خاندان کی ہو اور اچھی زندگی بسر کر رہی ہو سکتا ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس تمہارا گزارا نہ ہو سکے۔ اس اندیشے کے مطابق اللہ کے پیارے پیغمبر نے مشورہ نہیں دیا۔ اسی سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع کر دیا ابو جہم کے بارے میں بھی، بہت مارنے والے ہیں وہ، ایسے آدمی کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرمائے، اللہ اسے کیسے پسند فرمائے گا؟ اللہ تو اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کے نبی نے پسند کر لیا ہو۔ اس سلسلے میں بڑی احادیث آتی ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا اسلام میں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ شیطان تو آپ کے راستوں سے بھاگتا تھا، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، قیصر و کسریٰ کے محلات میں ان کا دبدبہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب عمر ابن خطاب کے دروازے پر آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر۔ کچھ شکایت تھی بیوی کی شکایت لے کر آئے، دروازے پر کھڑے تھے، لیکن گھر سے زوردار آواز آ رہی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ پر برس رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی۔ عمر ابن خطاب چپ چاپ سن رہے تھے، آواز آ رہی تھی، کوئی جواب نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا یا کچھ بھی نہیں نکلے۔ پھر دل میں سوچا کہ جو بیماری کا علاج تلاش کرنے کے لیے میں امیر المومنین کے گھر پر آیا تھا، یہ بیماری تو ان کے یہاں بھی موجود ہے۔ عمر ابن خطاب امیر المومنین کے گھر میں
تو میرا مداوع کیا کریں گے، میرا علاج کیا کریں گے، واپس جا رہے تھے، لیکن آواز سن چکے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دروازہ کھولا، باہر آئے، دیکھا آپ نے واپس بلایا، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آپ کی خدمت میں آیا تھا، لیکن امیر المومنین میں نے دیکھا کہ بیماری تو آپ کے ہاں بھی ہے، آپ کی بیوی آپ کو بہت ساری باتیں سنا رہی تھی۔ تو کہا دیکھو بھائی، یہ بیویاں ہیں، ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے، یہ ہمیں کھانا پکا کر دیتی ہیں، ہمارے کپڑے دھو دیتی ہیں، ہمارے بچوں کو سنبھالتی ہیں، یہ کتنا کام ہمارا کرتی ہیں، کچھ کہے تو سن لیا کرو۔ یہ اسلامی تعلیم، یہ تربیت یافتہ تھے امام الانبیاء سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس تربیت کو اپنایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عمر ابن خطاب کو یہ درجہ، یہ مقام دیا تھا۔ جب موقع بھی یاد کیجئے، جب کہ مسجد میں آپ پر حملہ کیا تھا فجر کی نماز میں، ایک طرف آپ گر رہے تھے، ایک طرف اپنے ہاتھ سے عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر اپنی جگہ مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ نماز کا مقام تھا، یہ درجہ اللہ نے ان کو دیا۔ بہرحال ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت ہے بخاری مسلم کی، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا۔ لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں، آپ بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا دوسرے حلقے میں کچھ اور مفید باتیں پیش کر سکوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔